اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، توفیق اور عنایت سے حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن تاریخی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، اہم ہے۔ اس کی اہمیت انسان کو عام طور پر اسی وقت پتہ چلتی ہے جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ ہی اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک مہلت ہے کہ انسان اپنے مشن منشور سے، اپنے مقصد سے کتنا وفادار ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد سے انسان کس قدر دور ہے۔ ہر لمحہ ہی اہم ہے، ہر وقت ہی ضروری ہے، لیکن کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی خاص موقع سے، کسی نہ کسی خاص وقت سے، کسی نہ کسی خاص شخصیت سے نسبت ہو جاتی ہے۔ ایسے اوقات، ایسے لمحات، ایسے دن، ایسی گھڑیاں یہ اور زیادہ اہم اور فضیلت کے حامل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات عبرت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحات جس میں اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، وہ لمحات ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے، ہمیں دنیا کی فنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آخرت کی بقا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے لامحدود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے خاص نیک بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے، کچھ لمحات ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی خاص واقعے سے نسبت ہو جاتی ہے۔ آج کا دن یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس میں اسلام اور کفر کی بڑی جنگوں میں سے سب سے پہلی جنگ معرکۃ العراق، جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس کو ایک خاص واقعے کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، اسلام اور کفر کی ان بڑی عظیم جنگوں میں سے کہ جس کے بعد کفر کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ یعنی جس شان اور شوکت کے ساتھ کفر پہلے مقابلے میں آتا تھا، وہ زور سارا ٹوٹ گیا کفار کا۔ یہ ان عظیم الشان جنگوں میں سے پہلی جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اسی دن میں ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 57 ہجری میں، دوسرے قول کے مطابق 58 ہجری میں، لیکن 17 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ ام المؤمنین اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی آج کے دن ہے۔ کچھ ام المؤمنین اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو ہو جائے گی، کچھ جنگ بدر کے حوالے سے ہو جائے گی۔ ام المؤمنین اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی شوال مکرم میں۔ بعض غلط فہمیاں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ سفر مظفر کے بارے میں غلط فہمیاں، بس شگونیاں معروف ہیں لوگوں میں۔ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جی، اس میں روزیاں کم ہو جاتی ہیں، اس میں بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں کوئی بندہ کاروبار کے لیے نکلے، کوئی ایسا واقعہ رستے میں رونما ہو جائے کہ جس سے موڈ خراب ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے دن کا رزق برباد ہو گیا۔ بد گمانیاں، غلط فہمیاں لوگوں میں مشہور ہیں۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ مشہور تھی، آج بھی کچھ لوگوں میں مشہور ہے، کہ شوال مکرم میں جس شادی کی رخصتی ہو
اس کو رخصت کیا جائے تو وہ میاں بیوی میں آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، مطلب وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ شوال مکرم کے بارے میں یہ لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا، آپ کی رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اس وقت بھی چونکہ یہ جہالت کی رسم معروف تھی کہ جس جوڑے کی رخصتی شوال مکرم میں ہوتی ہے وہ میاں بیوی میں آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، تو آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا، آپ کی رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ تم میں سے کوئی ایسا گھر ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو، یعنی اگر شوال میں شادی کرنے سے وہ رشتہ اگر قائم نہیں ہوتا اچھے طریقے سے تو پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے، مجھ سے زیادہ پیار اور محبت والا کون ہے؟ کیونکہ ازواج مطہرات میں سے صرف آپ ہی وہ پہلی بیوی ہیں کہ جن کی سب سے کم عمر تھی، آپ ہی وہ پہلی بیوی ہیں کہ جن کی شادی پہلے کسی بندے سے نہیں ہوئی۔ لیکن ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا نکاح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، میری بیٹی، کیا جس ذات سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے پیارے بابا جان، کیوں نہیں کروں گی، میں تو محبت کروں گی ان سے جن سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری بیٹی پھر عائشہ صدیقہ سے محبت کر لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کیسی روشن دلیل ہے۔ ایک روایت میں ہے، ام المؤمنین اما عائشہ فرماتی ہیں، میں گھر میں وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، پہلے وہ ظاہر ہاتھوں کے ذریعے ہوتا تھا سارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جوتی کو پیوند لگا رہے تھے، ٹانکا لگا رہے تھے، سلائی کر رہے تھے، کیونکہ اپنے جو معاملات ہوتے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے خود سر انجام دے دیتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں چرخہ کاٹ رہی تھی، نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتی کو پیوند لگا رہے تھے، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر نا پسینہ آیا ہوا ہے، وہ پسینہ ایک صاف شفاف موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس پسینے کو دیکھتی رہی محبت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت میری طرف فرمائی اور کہا، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، کس وجہ سے حیران ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی مقدس پیشانی پر پسینہ نمودار ہو رہا ہے، پسینہ نظر آ رہا ہے اور وہ بہت پیارا اور حسین و جمیل لگ رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المؤمنین سے محبت کا انداز دیکھے، نبی علیہ السلام نے اس پیوند لگا رہے تھے، اس کو وہیں پہ چھوڑا، نبی علیہ السلام اٹھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، تجھے اتنی خوشی مجھے دیکھ کر حاصل نہیں ہوئی ہوگی جتنا تیرے اس کلام کو سن کر مجھے خوشی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ محبت کا انداز نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ، اتنی خوشی تو تجھے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی تیری بات کو سن کر مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو سنا، حلیۃ الاولیاء میں روایت موجود ہے، وہ بندہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نا غلط زبان استعمال کر رہا تھا، غلط زبان استعمال کر رہا تھا۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ بڑی بیماری ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نا بڑی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، بڑی لوگوں کو بیماری ہے۔ کسی ایک صحابی رسول کی محبت
اور باقی صحابہ کا بغض دل میں، یہ نہ دنیا میں آپ کو کامیاب کر سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے۔ کسی بھی صحابی، ایک صحابی کی محبت دل میں، دوسرے صحابی کے بارے میں دل میں بغض موجود ہے، یہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا معاملہ۔ یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہے آج بھی کہ کسی ایک صحابی رسول کی محبت دل میں رکھ کر، دل میں رکھنی تو کیا ان کا نعرہ لگا کر باقی صحابہ کے خلاف زبان غلط استعمال کرتے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط زبان استعمال کر رہے۔ غیرت ایمانی جوش بھی آئی، فرمایا او ذلیل و خوار انسان، تو اس ہستی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کی محبوبہ ہے، نبی علیہ السلام کی محبوبہ، روایت کے الفاظ حبیبہ کے، یعنی نبی علیہ السلام کے محبوب بیوی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صحابی رسول نے مخاطب کیا، او ذلیل و خوار انسان، اس ہستی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ آیت تیمم نازل ہوئی نا، تیمم کی آیت نازل ہوئی، ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار مبارک گم ہوا، جہاں پر گم ہوا قافلہ ٹھہر گیا، قافلے کے پاس بھی پانی نہیں تھا، اس جگہ پر بھی پانی نہیں تھا۔ صبح اٹھے، آیت تیمم نازل ہوئی، قافلہ اٹھا تو وہ اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز دیکھے، جب وہ پانی نہیں مل رہا تھا نا، تو کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یہ سارا مسئلہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی وہ ان کا ہار نہ گم ہوتا، نہ قافلہ یہاں پہ ٹھہرتا، نہ ہمیں پانی کی آزمائش سے نمٹنا پڑتا۔ مطلب قافلے کے پاس بھی اس وقت پانی نہیں ہے، اس جگہ پر بھی پانی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا معاملہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ہار کی حفاظت نہیں کی اور یہ مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے نا نبی علیہ السلام کے خیمے کی طرف گئے، مطلب اپنی بیٹی کو ڈانٹیں گے، کچھ نہ کچھ ملال کا اظہار فرمائیں گے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو عائشہ صدیقہ کی گود میں نبی علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اما عائشہ کی گود ہے، نبی علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو آسمان سے میری طرف وحی نازل ہو جاتی ہے، اگر میں کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یعنی وہ بیوی جس کو یہ فضیلت، یہ مقام حاصل ہے کہ اس کے بستر پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، وہ ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ کی ذات ہے۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے فضیلت حاصل ہو گئی کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اس وقت نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی حضرت عائشہ سے محبت بہت زیادہ تھی، باقی بیویوں کو بھی پتہ تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دیگر ازواج مطہرات اپنی باری کے دن نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نا حضرت عائشہ کو دے دیتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے آج کی رات ہمارے پاس رہنا تھا تو ہم اپنا حق دیتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کے پاس رات گزار لیں، اپنا حق دے دیتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی فضیلت اور خاص انعام ہے کہ وہ دن، جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، وہ دن کسی دوسری بیوی نے مجھے ہبہ نہیں کیا تھا، وہ بستر بھی میرا تھا، وہ گھر بھی میرا تھا اور وہ دن بھی میرا تھا۔ یعنی حسن اتفاق اس دن باری بھی ام المومنین کی تھی کہ نبی علیہ السلام اس دن اس رات آپ کے گھر میں تشریف فرما رہی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اب میں تو اس کی مثال بھی نہیں دے سکتا، تشبیہ بھی نہیں دے سکتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے چہرے اور میرے سینے کے درمیان تھا، گلے اور سینے کے درمیان تھا۔ اس حالت میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کی خاص فضیلت ہے
کہ جب یہ نبی علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا، میرا لعاب اور نبی علیہ السلام کا لعاب آپس میں مل گئے۔ کس طرح؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو ان کے پاس مسواک تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسواک کی طرف دیکھا، ام المومنین نے کہا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کو مسواک کی طلب ہے؟ یعنی اگر طلب ہے تو میں عبد الرحمن سے مسواک لے لوں؟ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ام المومنین نے مسواک پکڑی، مسواک سخت تھی، آپ نے نرم کر دیا اپنے دانتوں سے۔ اب اس مسواک پہ ام المومنین کا بھی لعاب لگا ہے، تھوک مبارک لگا ہے۔ اس کے بعد وہ مسواک اسی طرح نبی علیہ السلام کے مبارک منہ میں چلا گیا، یعنی ام المومنین کا لعاب اور نبی علیہ السلام کا لعاب اس طرح مکس ہو گیا۔ یہ کیسی پیار اور محبت کی نشانی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے، جب کبھی میں وہ لقمہ اٹھاتی نا، بوٹی، ایک بوٹی اٹھاتی کھانے میں سے، تو میں ایک جگہ سے اس کو کٹ کرتی، کاٹتی، کھاتی مطلب، تو نبی علیہ السلام مجھ سے لے کر فرماتے عائشہ تو نے اپنا منہ کہاں لگایا ہے؟ یعنی جہاں ام المومنین منہ لگاتی اسی جگہ پر نبی علیہ السلام محبت کے انداز میں منہ لگاتے۔ آج کا کوئی بدبخت ام المومنین کے بارے میں کیسے زبان کھول سکتا ہے؟ وہ ساری زبانیں کاٹ دی جائیں گی جو ام المومنین کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ام المومنین پر کچھ بدبختوں نے تہمت لگائی نا، تہمت لگائی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو تہمتیں لگاتے ہیں نا یہ غلط زبان، غلط بندے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیوی بھی کبھی بھی غلط کسی بھی قسم کا کام نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا۔ آج کچھ لوگوں کو نا یہ سائے کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ یہ شفا شریف کے شروحات میں مسئلہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تفسیر نصفی میں مسئلہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ تفسیر نصفی کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ کہیں کسی امتی کا پاؤں آپ کے مبارک سائے پر نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ کی شان کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک غلط بیوی آپ کی ذات، آپ کی قربت میں، آپ کے صحبت میں جمع فرما دے؟ یا جس اللہ نے نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں بنایا کہ اس سائے کے اوپر امتی کا پاؤں نہ آ جائے، عثمان غنی کہتے ہیں وہ آپ کے عقد میں غلط بیوی کو کیسے جمع فرما سکتا ہے؟ اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم جب یہ تہمت لگی نا ام المومنین پر، اللہ نے ایک روایت کے مطابق 18ویں پارے کی سورہ نور کی 17 آیات نازل فرما دی کہ ام المومنین اماں عائشہ الصدیقہ پاک دامن ہے، ہماری ماں۔ 17 آیات اللہ نے اس وجہ سے نازل فرمائی، اس چیز کی وضاحت دینے کے لیے کہ عائشہ صدیقہ نے کسی بھی قسم کا غلط کام نہیں کیا، اور یہ خصوصیت ام المومنین کی ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی صحابیہ کے بارے میں اللہ نے ان کے پاک دامنی میں 17 آیات نازل نہیں فرمائی، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ جب یہ مسئلہ ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو منافقین تہمت لگاتے ہیں نا ام المومنین پر یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے جسم پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ مکھی کی فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے۔ آپ صاف شفاف ہو کے نا بیٹھ جائیں، آپ کے جسم پر مکھی کم ہی بیٹھے گی۔ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہو جائے نا وہ پورا جسم چھوڑ کر وہ زخم کے اوپر بیٹھے گی، کیونکہ ادھر ریشہ گند موجود ہے۔ یہ مکھی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ وہ گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے مبارک جسم پر کبھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، اس وجہ سے کہ مکھی کی طبیعت گندی ہے، وہ گندی جگہوں پر بیٹھتی ہے، پھر جہاں پر بیٹھتی ہے وہاں سے اٹھ کر جب کسی اور جگہ پر بیٹھتی ہے تو اس کا جسم گندا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے جسم پر اللہ نے کبھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا اس لیے کہ وہ گند پر بیٹھتی ہے،
تو وہ آپ کی قربت میں کسی غلط بیوی کو کیسے جمع فرما سکتا ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی وہ حسن عقیدت دیکھیں، وہ محبت دیکھیں ام المومنین سے۔ یہ مسئلہ حضرت سیدنا تفسیر نسبی میں علی المرتضیٰ سے بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے نعل مبارک میں، نعلین میں، جوتی مبارک میں ایک دفعہ میل مبارک لگ گئی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میل نے نبی علیہ السلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح کا یہ مسئلہ ہوا نا تو آسمان سے جبریل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتار دیں، جوتی مبارک اتار دیں، اس کے نیچے وہ چیز لگی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جوتی مبارک پر میل مبارک لگ جائے، میل مبارک جوتی مبارک میں پناہ لے لے، اللہ آسمان سے جبریل کو نازل فرما دے کہ جوتی اتار دے۔ جب اتنی سی چیز بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، جبریل نازل ہو جاتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کوئی کسی قسم کے غلط افعال کا ارتکاب کر لے؟ یہ وہ بدبخت جو علی المرتضیٰ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، ام المومنین کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسے جاہل، لولے، لفنگے اور بھنگی والی سرکاروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسے غلط لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو سارا دن نشہ کرتے ہیں، شام کو علی المرتضیٰ کے نعرے لگاتے ہیں اور ام المومنین کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ تو فرماتے ہیں کہ ام المومنین پاک دامن ہے، کسی بھی قسم کی برائی ان کی ذات میں موجود نہیں ہے، اور یہ بدبخت لوگ ان کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ کسی کی محبت کے نعرے لگانا اور ہے، کسی کی تعلیمات کو اپنا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اور ہے۔ ام المومنین سے نبی علیہ السلام کی محبت بڑی واضح ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے نا تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے۔ اب چونکہ ایک روایت کے مطابق جب ام المومنین کی رخصتی ہوئی، آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، چھوٹی عمر تھی، تو آپ کے پاس نا کچھ گڑیاں تھیں، گڑیا، کھلونے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، داخل ہوئے تو گھر کے جس کونے میں وہ گڑیا رکھی ہوتی تھی، کھلونے رکھے ہوتے تھے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کپڑا ڈال کے رکھتی تھی، جب کھیلنا ہوتا تھا تو ان کو نکال لیتی تھی۔ نبی علیہ السلام داخل ہوئے تھے، حضرت سیدنا زید بھی ساتھ تھے، ان کھلونوں کے اوپر نا وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ سیدھے گئی اس طرف جس طرف کھلونے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے نا وہ کپڑا اتار دیا، کھلونے ظاہر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، پہلے بھی وہ کھلونے گھر میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی محبت کے انداز میں پوچھا، انہوں نے بھی محبت کے انداز میں جواب دیا، یا رسول اللہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے کھلونے ہیں۔ مطلب نبی علیہ السلام نے کھلونوں کو دیکھا تو ان کے اندر ایک گھوڑا تھا، اس کے پر بنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ محبت کا انداز دیکھیں یار، نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کھلونے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں عائشہ یہ کیا ہے؟ اب اماں عائشہ کو بھی پتہ ہے یہ کھلونے ہیں، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے محبت فرماتے ہوئے پوچھا عائشہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، حالانکہ وہ تو کھلونا بنا ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو آگے سے جو اماں عائشہ نے عرض کیا نا، جواب عرض کیا، وہ بڑا محبت پر ہے۔ اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے، مطلب ہر گھوڑے کے پر نہیں ہوتے، یہ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام جس گھوڑے پر سفر فرماتے تھے اس کے تو پر موجود تھے۔ تو حضرت سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے یہ آخری داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی، یعنی منہ مبارک اتنا کھل گیا مسکراتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی۔ کتنی نبی علیہ السلام کی اماں عائشہ سے محبت ہے، کتنا پیار ہے، کیا پیار بھرا انداز